نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتوا حقه يوم حصاده صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے عشر کی ترغیب اور فضیلت بیان فرمائی ہے۔ عشر ادا کرنا انتہائی ضروری ہے، اگر نہ ادا کیا جائے تو بہت ہی مسائل بنتے ہیں۔ ایک اللہ والے کا واقعہ ہے، اللہ والے جا رہے تھے، آسمان کا دیکھا بادل بنا اور اس بادل سے آواز آئی کہ فلاں کی زمین پر جا کر پانی برسا، اور وہ اس بادل کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ ایک جگہ پر ایک زمین کے اوپر وہ بادل ٹھہرا، وہاں پر بارش ہوئی، ایک آدمی وہاں پر موجود تھا، اس نے اپنی زمین کو پانی لگایا، فصل کو پانی لگایا۔ اب وہ یہ سارا ماجرا دیکھ لیں، انہوں نے اس آدمی سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے نام بتایا وہی جو بادل سے آواز آئی تھی۔ تو انہوں نے کہا یہ تو بادل سے آواز آئی تھی، نام تو وہی ہے۔ پوچھا تیرا عمل کیا ہے؟ اس نے کہا میرا اور کوئی عمل نہیں ہے، بس میں یہ کرتا ہوں جب بھی فصل کاشت کرتا ہوں تو اس کے 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ اس فصل کے لیے جس سے پھر اس کا بیج ڈالتا ہوں، دوسرا حصہ اپنے خرچ کے لیے، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے اس سے وقف کر دیتا ہوں۔ تو اس کی برکت سے جب میں اللہ کا حق نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ میرا اضافی خرچہ نہیں ہونے دیتا، اللہ وقت پر مجھے رزق عطا کر دیتا ہے۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اللہ فرماتا ہے جب تم کھیتی کاشت کرو تو اللہ کا حق بھی اس میں سے دو۔ تو یہ دینا ضروری ہے۔ کچھ لوگ تھے بنی اسرائیل کے اندر، سورہ قلم کے اندر واقعہ ہے، بنی اسرائیل کے اندر کچھ لوگ تھے، ایک وہ جو تھے عشر ادا کرتے تھے، اللہ کا حق ادا کرتے تھے، غریبوں پر خرچ کرتے تھے۔ اب جو آدمی یہ کرتا تھا جب وہ فوت ہوا تو اس کی آگے اولاد تھی، جو بیٹے تھے، انہوں نے سوچا کہ ہمارا باپ تو ایسے ہی تھا، یہ کہاں اتنا مال خرچ کرتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم صبح صبح جائیں گے اور صبح صبح جا کر ہم جو ہے نا کھیتی کاشت کر لیں گے، نہ کھیتی ہوگی نہ غریب لینے کے لیے آئیں گے۔ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، ان آیات کے اندر یہ واقعہ اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ جب وہ صبح صبح چلے، ان کے جانے سے پہلے فطاف علیہا طائفہ، اللہ نے وہاں پر ہوا چلائی تیز و تند، اور اس ہوا کے چلنے سے وہ کھیتی ساری کی ساری ان کی جو تھی وہ ختم ہو گئی، اس ہوا نے ان کی کھیتی کو برباد کر دیا۔ اب جہاں وہ گئے چٹیل میدان ہے، دیکھتے ہیں، کہتے ہیں انا لضالون، ہم شاید راستہ بھول گئے ہیں۔ پھر جب دیکھا تو کہتے ہیں نہیں، جگہ تو وہی ہے جو ہماری تھی، راستہ ہم نہیں بھولے، انا لضالون، ہم راستہ بھول گئے شاید۔ پھر کہا ہم راستہ تو نہیں بھولے، لیکن ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، ہم راستہ ویسے پھٹک گئے ہیں جو راستہ ہمارے باپ نے اختیار کیا تھا، ہمیں اس کے اوپر ہی چلنا چاہیے تھا۔ پھر ان میں سے جو ایک تھا سمجھدار، اس نے کہا میں تجھے کہتا نہیں تھا کہ ابا جی ٹھیک کرتے تھے، تم بھی غریبوں کا حق دو۔ وہاں پر پھر انہوں نے توبہ کی، اور پھر وہی جب نیت کی تو اللہ نے دوبارہ ان کو رزق عطا کر دیا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا صرف گندم کے اندر ہی عشر ہے؟ نہیں، ہدایہ کے اندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے یہ بات ذکر فرمائی ہے، فرماتے ہیں کہ کل ما خرج من الارض ففیہ عشر، زمین سے جو بھی پیداوار نکل رہی ہے، جو بھی چیز اگ رہی ہے، اس کے اندر عشر ہے، چاہے وہ گندم ہے، چاہے وہ باجرہ ہے، چاہے وہ جو ہے، چاہے وہ سبزی ہے، چاہے وہ چارہ ہے، جو چیز بھی زمین سے اگ رہی ہے اس کے اندر عشر ہے۔ اگر عشر ادا کریں گے اللہ تعالیٰ برکتیں عطا کرے گا، اگر عشر نہیں دیں گے تو کبھی تو اس طرح ہوگا کہ کھیتی ہی ساری ضائع ہو جائے۔ اگر کھیتی ضائع نہیں ہوئی تو پھر یہ ہوگا کہ اس میں سے جو برکت ہے وہ اٹھ جائے گی۔ اگر وہ برکت بھی کچھ ہے لیکن وہ اپنے اوپر استعمال نہیں کر سکے گا، کبھی کسی کیس کے اندر وہ گر جائے گا بیچارہ، کبھی کسی بیماری کے اندر مبتلا ہو جائے گا، تو کوئی نہ کوئی پریشانی اس کے دامن گیر رہے گی۔ تو اس لیے اللہ کا حق ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ رزق کے اندر برکت بھی ڈالے گا اور رزق وافر مقدار میں عطا فرمائے گا۔ اللہم اللہ یضاعف لمن یشاء، میں جس کو جتنا چاہتا ہوں پھر عطا کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے خزانے تو بالکل لامحدود ہیں، جتنا چاہے جس کو عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پورا عشر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔